والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آج رمضان شریف کی 3 تاریخ ہے اور 3 رمضان کو سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا ہے. تو آپ کا اہل محبت 3 رمضان کو عرس مبارک منایا کرتے ہیں. یعنی کچھ پڑھ کر ثواب پیش کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کے ذریعے ثواب پیش کرتے ہیں. اگر کسی کو کچھ بھی میسر نہ آئے، آسان طریقہ بتائے دیتا ہوں. 3 روزوں کا ثواب ہی پیش کر دو، 3 راتوں کی تراویح ہی پیش کر دو، تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو خاتون جنت کی عقیدت رکھنے والے ہیں. قرآن پاک میں اللہ کریم نے آپ کا ذکر کیا ہے. جب اللہ ذکر کرے ہمیں بھی کرنا چاہیے. اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی ذکر فرمایا ہے متعدد بار. تو جب اللہ کا رسول ذکر کرے خاتون جنت کا، ہمیں بھی کرنا چاہیے. صحابہ کرام نے بھی ذکر کیا، علی المرتضیٰ نے بھی ذکر کیا، حسنین کریمین نے بھی ذکر کیا، امت کے ہر ولی نے ذکر کیا ہے. زمین کی بات نہیں، عالم بالا میں، عالم غیب میں، قدسیوں میں، ملکوتیوں میں بھی خاتون جنت کا ذکر ہوتا ہے. حدیث پاک پیش کروں گا انشاءاللہ. لیکن ہم ذکر ان لوگوں کے ذکر کی طرح نہیں کریں گے. ہمارے ذکر کا انداز مختلف ہوگا.
ہم ذکر کریں گے تو قرآن کے حوالے سے، ہم ذکر کریں گے تو حدیث کے حوالے سے۔ تو خاتون جنت کا ذکر آیا، قرآن کھل گیا، حدیث پاک سے شواہد پیش کریں گے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو، اہل بیت راضی ہو۔ میں خاتون جنت کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ وجدان کی ہے، ذوق کی ہے، فطرت کی ہے، دلائل سے الگ تھلگ ہو کر ہر سنی یقین کرے گا، سمجھے گا۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کس کی اولاد سے ہیں؟ آپ بولیں، خاموش نہ رہیں، بولیں کس کی اولاد سے ہیں؟ کہو نا، خاتون جنت کی اولاد سے ہے۔ بجلی بند ہو جائے تو بولتے ہو، بل زیادہ آ جائے تو بولتے ہو، بیوی تنگ کرے تو بولتے ہو، اور اچھی بات کے لیے نہیں بولتے۔ مجھے بتاؤ عبد القادر جیلانی کس کی اولاد سے ہیں؟ ہاں، کچھ بولنے کی عادت ڈالو۔ اب میں کمزور ہو گیا ہوں، سارا میرا ساتھ دیا کرو، سارا بوجھ اس ناتواں کندھے پر نہ ڈالو، گرمی کا موسم ہے۔ غوث اعظم نے زمانے کو ولایت کے نور سے معمور کر دیا ہے اور دین کی بنیادوں کو مستحکم کیا ہے، اس لیے محی الدین کہلاتے ہیں۔ ولیوں کی گردن پر قدم ہے تو غوث اعظم کا۔ یہ کس کی اولاد سے ہے؟ ہاں، اس طرح بولے موئے، میرے لیے آسانی ہو گئی۔ عبد القادر جیلانی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے ہیں، اور مجھے بتاؤ خواجہ معین الدین اجمیری کس کی اولاد سے ہیں؟ خاتون جنت کی اولاد سے ہیں۔ اور میرے دوستوں مجھے بتاؤ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کس کی اولاد سے ہیں؟ میں زیادہ نام نہیں گنتا، متعارف نام ہے، دلوں میں بستے ہیں، دل کی دھڑکن ہے ان کے نام سے، ان کے ذکر سے۔ غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد۔ معین الدین حسن عالم پناہ نگاہ خسرو خوباں نگاہ۔ اور چشتی نظامی کیا کہتے ہیں؟ ہزار آزادیاں صدقے کہ پابند غلامی ہوں، خدا کا شکر ہے بیزار میں مضطر میں نظامی ہوں۔ دنیا نظامیوں سے بھری ہوئی ہے۔ 3 نام لیے نا، چھوٹے تو نہیں ہیں، بڑے نام ہیں، ایک نام ہی کافی ہے۔ میں نے 3 شمار کر دیے، کس کی اولاد سے؟ خاتون جنت سے۔ اور کتب ہمیشہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے ہوتا ہے۔ ولایت تقسیم کرنے والے علی المرتضیٰ ہے، طہارت تقسیم کرنے والی، شرم و حیا تقسیم کرنے والی، صبر و استقامت تقسیم کرنے والی، شکر کا پیکر خاتون جنت ہے، ان کا فیضان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں کہاں ذکر فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت میں یہ بھی شامل ہے، ویطہرکم تطہیرا۔ اتنا پاک پھر کوئی ہو سکتا ہی نہیں جتنا رب نے اہل بیت کو پاک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، پاک کر دیا، نص سے قطعی ہے۔ کون انکار کرے؟ قرآن کا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کلمہ پڑھنے والا سر جھکا دیتا ہے، رب کا فرمان آ گیا، آمنا وصدقنا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا سورہ شورى میں؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قربہ میں خاتون جنت شامل ہیں، داخل ہیں۔ حضور کے قرابت و داروں میں ہے نا،
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، یہ ذریت اولیاء کرام کی ہے، نبیوں کی ہے، غوث کتب کی ہے، ابدالوں کی ہے۔ تو سب سے پہلے نبی پاک کی اولاد ہے جن کو اللہ پاک جنت میں حضور کی وجہ سے اتنے درجے بلند فرمائے گا کہ یہ بلند ہوتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ سرکار تک پہنچ کر رہیں گے۔ الحقنا بہم ذریتہم کا یہ معنی ہے کہ میں ان کی اولاد کو، پاک لوگوں کی اولاد کو، اللہ فرماتا ہے رسول ان کے بزرگوں تک پہنچاؤں گا۔ پہنچ گئے نا۔ ایک دن سرکار نے ہاتھ پکڑ لیا، رحمت ہے، کرم ہے، عنایت ہے، علی المرتضیٰ کا، شیر خدا کا، اور کہہ دو کوئی فتویٰ نہیں چلتا، مشکل کشا کا۔ جن ولیوں کی مشکل کشائی ہوتی ہے وہ مشکل کشا کہتے ہیں، اور جو بیچارے اس نعمت سے محروم ہیں وہ کہتے ہیں مشکل کشا تو اللہ ہے، حاجت روا تو اللہ ہے۔ کوئی شک نہیں، اللہ کی ہی نائب ہے، مظہر ہے۔ چشتیوں سلسلہ پڑھتے ہو، میں ہوا ہوں سخت بازار اس بندے محنت میں اسیر، کھول دے مشکل علی مشکل کشا کے واسطے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، دلائل ہے اس کے پیچھے الحمدللہ۔ ہاتھ پکڑ لیا علی المرتضیٰ کا، شیر خدا کا، امام الاولیاء کا، کس نے؟ سید الانبیاء نے۔ سید الانبیاء نے امام الاولیاء کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں، میں فاطمہ کا دیکھوں فاطمہ مجھے دیکھے۔ علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے خوشی کی وجہ سے، مجھ پر کتنا کرم ہو گیا ہے، میرا گھر حضور کے گھر کے سامنے، اللہ کا نبی فرما رہا ہے، یقیناً ایسا ہوگا۔ خوش ہو گئے۔ اور کیا چاہیے یا رسول اللہ مجھے؟ وعدے پکے ہو گئے، ہمارا جانا یقینی نہیں، ان کے جانے پر قرآن و حدیث گواہ ہے۔ اور خارجیوں آنکھیں کھولو، عقل سے کام لو، جن کی منصب جنت میں مستحکم ہو چکے ہیں، وہ جنت کے بادشاہ ہیں، تو ان سے بیر رکھتا ہے جنت کا دروازہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ جو اہل بیت سے عداوت رکھتا ہے جنت کے دروازے کو بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ غلاموں کا حصہ ہے، عقیدت مندوں کا حصہ ہے، نام لیووں کا حصہ ہے، دل میں جو یاد کے چراغ جلا کر بیٹھتے ہیں ان کا حصہ ہے، چلتے پھرتے درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل میں اہل بیت، ازواج مطہرات سبھی شامل، صحابہ سبھی شامل۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر کی 4 صاحبزادیاں، آپ بھی یہی اعتقاد رکھتے ہو نا کہ ایک ہی کی قائل ہو؟ 4 1,24,000 پیغمبروں کو ماننے سے میرے نبی کی شان کم نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے ہی بتایا ہے کہ اور بھی نبی ہیں، سمجھے؟ قرآن پاک کے علاوہ تورات، زبور، انجیل پر ایمان لانے سے قرآن کے فضائل میں کوئی کمی نہیں آ جاتی۔ خاتون جنت کے ساتھ ان کی 3 بہنوں پر بھی اگر یقین ہو تو خاتون جنت کے مرتبے، مقام، کمال میں کوئی کمی نہیں آتی، ان کی اپنی شان ہے۔ قرآن سے پوچھو یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پاک پیغمبر اپنی بیویوں سے فرما دو، اپنی صاحبزادیوں سے فرما دو، اور ایمان والوں کی عورتوں سے فرما دو، کیا؟ اپنے جسم پر چادر ڈالیں، ڈھانپ کر اپنے آپ کو رکھے، پردے میں رکھے۔ اس پر عمل کیا ہے تو ازواج مطہرات نے، اس پر عمل کیا ہے تو نبی پاک کی صاحبزادیوں نے، صحابیات نے۔
آگے سلسلہ چلا، اب پہنچ گیا آخر کو، آخری نقطہ ہے اس دنیا کا، آخری نقطہ جس پر ہم بیٹھے ہیں، بے پردگی عام، بے پردگی عام، بے حیائی عام۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میری امت سے دو چیزیں سب سے پہلے اٹھیں گی، ایک امانت، ایک حیا۔ اٹھ گئی امانت، اٹھ گئی حیا بھی اٹھ گیا۔ میرے پاک رسول نے جو فرمایا سچ فرمایا، میری امت سے دو چیزیں پہلے ختم ہو جائیں گی، امانت بھی، حیا بھی ختم ہو جائے گا۔ بہرکیف اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قل لازواجک، زوج کی جمع ہے، زوج کا لفظ مرد عورت دونوں کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں بیوی کو زوجہ کہتے ہیں، مرد کو زوج کہتے ہیں۔ عربی میں لفظ زوج مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ازواج ہے۔ اور سیرت، تاریخ، حدیثیں، قرآن بتا رہا ہے نبی پاک کی ایک بیوی نہیں بلکہ بعض نے 9 لکھی ہیں، بعض نے 11 لکھی ہیں سرکار کے ازواج مطہرہ۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں ان پاگلوں کو کیا ہو گیا، مستشرقین کو خواہ مخواہ اعتراض کی زبان کھولی۔ ان سے پوچھو داؤد علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، ان سے پوچھو سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں۔ میں بتاتا ہوں، آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، سلیمان علیہ السلام کی 100 بیوی تھی۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ میرے پاک پیغمبر اپنی تعلیم، گھریلو زندگی کے حالات و واقعات، اپنی نجی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اگر آپ نے طالب علموں میں اضافہ کر لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ان کا بیٹھنا بھی دین، سونا بھی دین، کھانا بھی دین، پینا بھی دین، چلنا بھی دین، اللہ غسل کرنا بھی دین، وضو کرنا بھی دین، اور سن لے اپنی بیوی کے پاس جانا بھی دین۔ یہ پھر ازواج مطہرات ہی بتا سکتی ہیں نا، صدیق اکبر تو نہیں بتا سکتے۔ عائشہ صدیقہ بتائیں گی کہ سرکار کے روزے کی حالت میں اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کس حد تک بے تکلفی، محبت اور پیار فرما سکتے ہیں۔ یہ عمر فاروق علی المرتضیٰ نہیں بتائیں گے، یہ گھر والی بتائے گی۔ دین کو پھیلانے کے لیے، قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے پیغمبر نے اگر زیادہ نکاح کیے ہیں رب کی اجازت سے کیے ہیں نا۔ اور جب رب نے پابندی لگا دی اس کے بعد میرے پیغمبر نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ یہ ایک مسئلہ دوسرا ہے، بہرکیف کچھ ہم نے بھی آپ کے کانوں میں ڈال دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَبَنَاتِكَ کا، اپنی صاحبزادیوں سے، اگر ایک صاحبزادی تھی وَبِنْتِكَ کا ہوتا، اپنی بیٹی سے کہہ دو، ایک نہیں بناتِ کا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ اور ادھر سے آواز آتی ہے جو ایک بیٹی کے قائل ہے، اس سے مراد تو حضور کی امت پاک ہے۔ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے پاک ہے۔ نہ بھئی نہ، تعریف نہ کر قرآن میں، یہ تعریف مانوی۔ آگے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی عورتوں کا، ایمان والوں کی عورتوں کا الگ ذکر فرمایا۔ بنات سے مراد حضور کے ازواج مطہرات، یاد رکھنا۔ آؤ انہی کی لائبریری میں چلتے ہیں اور ان میں سے ایک کتاب نکالتے ہیں الماری سے، نام ہے اصول کافی۔ ہمارے ہاں بخاری کا جو درجہ ہے اس گروہ کے نہیں، اصول کافی کا درجہ ہے، بلکہ انہوں نے ایک قول نقل کیا اپنے امام کا، وہ فرماتے ھذا کافن لشیعتنا، یہ ہمارے شیعہ کے لیے کتاب کافی ہے۔ یہاں آپ کے قمر روم کی لائبریری میں موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اور اس کے اوپر میں نے نشان بھی لگایا ہے، لکیر کھینچ دیا ہے حوالے کے طور پر۔ شیعہ کی معتبر کتاب اصول کافی، وہ لکھتا ہے کہ نبی پاک کی 3 صاحبزادے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہوئے، اور 4 صاحبزادیاں بھی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہوئی ہیں۔ 7 اولادیں حضور کی، جن کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمجھے نہیں سمجھے بات بیٹھ کی ذہن میں؟
کسی کے جال میں نہ پھنسنا، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا، کسی کی بیٹی کا انکار کرنا اس کے والد پر یہ بہت بڑا، اس کی ماں پر بہت بڑا بہتان ہے، سمجھتے ہیں نا؟ کہنا یہ اس کی بیٹی نہیں ہے، کس کی ہے؟ عرب تو نسب کے بڑے ماہر تھے، آج دن تک کسی نے ان 3 صاحبزادیوں کا نسب اور نہیں بتایا، جس نے بتایا رسول اللہ کا نام لیا اور خدیجۃ الکبریٰ کا نام لیا۔ باہر کیف اللہ ہدایت دینے والا ہے، کسی کے پاس ہدایت کا ذخیرہ نہیں، رب دروازے بند کر دے کوئی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی من یرید، اللہ پاک جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا ہے، 3 صاحبزادیاں بڑی ہیں، سب سے بڑی حضرت زینب ہے، ان سے چھوٹی حضرت رقیہ ہے، ان سے چھوٹی حضرت ام کلثوم ہے، ان سے چھوٹی حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا۔ علماء نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے کہ 3 بڑے نام ہیں، آگے کس کو کریں؟ خاتون جنت کا نام بڑا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا نام بڑا ہے، عائشہ صدیقہ کا نام بڑا ہے۔ جب لکھنے لگے پہلے کس کا لکھیں؟ جب قطار میں جائے پہلے کون جائے؟ جی کسی نے کہا خدیجۃ الکبریٰ افضل ہے، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا کی بھی ماں ہے نا۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے فتویٰ لگا دیا، انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ با پر پیش زبر زیر تینوں اعراب پڑے جاتے ہیں، بدعہ بدعہ، اس کا میں نے گوشت کا ٹکڑا۔ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، فرماتے میں اس پر کسی کو مقدم نہیں کر سکتا۔ خدیجۃ الکبریٰ بھی پیچھے ہیں، عائشہ صدیقہ سارے فضائل کے باوجود پیچھے ہیں۔ یہ فضیلت فاطمہ الزہرا کو جو حاصل ہے، اقبال بول گئے، اور اقبال اچھی بات کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہتا۔ اور تیرا اقبال ہے وہ بخت ہے، کیا کہتا ہے؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کی بڑی شان ہے، جنت میں جب سرکار تشریف لے جائیں گے، جنتی جائیں گے، پیغمبر بنی اسرائیل کا ان کی والدہ میرے رسول پاک کے ازواج میں شامل ہوں گی۔ ایک پیغمبر کی ماں ہے اور ایک پیغمبر کی قیامت کو بیوی بنے گی، تو کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم کو ایک نسبت ملی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پاک کنواری طیبہ طاہرہ ماں ہے۔ اے خاتون جنت تجھے تو ایک نہیں 3 نسبتیں ملی ہیں۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشمے رحمت للعالمین، سبحان اللہ، نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، نہ کوئی پہلے گزرا ہے نہ کوئی بعد میں آئے گا، رب نے سانچہ ہی توڑ دیا ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ ایسا آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، بے مثل ذات ہے میرے رسول کی۔ دیوبندی علماء بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی پاک کی کوئی مثال نہیں، کوئی جواب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑا پیارا موضوع ہے۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ نور چشم کیسی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنو، صحابہ کرام فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی خدمت میں خاتون جنت حاضر ہوتی، سرکار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ قیام تعظیمی نہیں ہے، یہ قیام محبت کا ہے، مودت کا ہے، شفقت کا ہے، پیار کا ہے۔
اور سرکار آیا فاطمہ تو زہرا کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کو بوسہ دیتے. یہ ہاتھوں کو چومنا آج کی یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو پہلے دن سے سرکار کی مہر لگی ہوئی ہے. اور سنیو تمہیں مبارک ہو، تمہارے ہر مسئلے پر اللہ کے رسول کی مہر لگی ہوئی ہے. تمہارے علماء کوئی ایسا مسئلہ تمہارے سامنے پیش نہیں کرتے جس کا کوئی اصل نہ ہو، من گھڑت ہو، دل کی پیداوار ہو. نہیں، جو مسئلہ پیش کرتے ہیں نبی پاک، بعض وہ ہیں جو نبی پاک کی روایات سن کر پیش کرتے ہیں، اور اس امت میں بعض وہ بھی ہیں جو نبی پاک سے پوچھ کر بیان کرتے ہیں. تو بڑا مالدار ہے، اللہ اللہ تیرے پاس تو بڑا خزانہ ہے. سرکار دست مبارک چوم کر شرف عطا فرماتے، اور پھر کبھی کبھی خاتون جنت کی پیشانی کو بوسہ بھی دیتے. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ تعلیم کے لیے. تمہاری بھی بیٹیاں ہوں گی، اپنی بیٹیوں سے اتنا ہی پیار کرو، اپنی اولاد سے پیار کرو. سنا نہیں ہے کہ نبی پاک نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، حسنین کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا. سنا نہیں ہے نبی سجدے میں جاتا ہے اور نواسہ اوپر سوار ہو جاتا ہے، میرا پاک پیغمبر سجدے کو لمبا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کچھ کام حضور کی خصوصیات میں سے ہیں، جیسے حضور کی ایک نواسی حضرت زینب کی صاحبزادی حضرت امامہ، ان کو سرکار اپنے کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھایا کرتے تھے، اور جب رکوع میں تشریف لے جانا چاہتے ان کو اٹھا کر نیچے بٹھا دیتے، رکوع میں چلے جاتے. تجھے صرف فاطمہ تو زہرا کی اولاد یاد ہے، میرے نبی کی باقی اولاد کدھر گئی؟ ان کو بھی ذرا یاد کر. نہیں، یہ فقیر عرض کرے گا تو نے فاطمہ تو زہرا کی بھی پوری اولاد کو یاد نہیں کیا. میں بتائے دیتا ہوں، خاتون جنت کے 3 صاحبزادے ہیں. کتنے ہیں؟ تم نے تو ایک حسین کا یاد کیا ہوا ہے. ہائے حسین، وہ بھی کربلا کے حوالے سے، وہ بھی صرف محرم کے 10 دن نہیں. وہ امام ہے، تیرے نہیں میرے امام ہے. 3 صاحبزادے، حسن بڑے، حسین ان سے چھوٹے، محسن تیسرے صاحبزادے جو بچپن میں انتقال فرما گئے. پلے باندھ لے بات، حسن حسین. وہ حسن کا بھی وہ نام نہیں لیتے، محسن کا تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا نا جی. کبھی کیا ہے ذکر؟ نہیں. آگے سنو، 3 صاحبزادیاں مولا کائنات کی، خاتون جنت کی 3 صاحبزادیاں، اور اسی ترتیب سے نام رکھا ہے جو سرکار نے اپنی صاحبزادیوں کا نام رکھا ہے. تیری بیٹی بیٹا پیدا ہو جائے ڈھونڈتا پھرتا ہے، ٹیلی ویژن سے نام ڈھونڈتا ہے. دادی نے یہ نام پسند کیا ہے. تیرا گھر بھرا ہوا ہے ناموں سے، رکھ زینب نام، رکھ رقیہ نام، رکھ ام کلثوم نام، رکھ فاطمہ نام. بیٹا پیدا ہو پہلے محمد نام رکھ، احمد رکھ، محمود رکھ، حامد رکھ، حسن رکھ، حسین رکھ، علی رکھ، ابو بکر رکھ، عمر رکھ، عثمان رکھ، طلحہ رکھ، زبیر رکھ. کتنے نام ہیں تیرے پاس؟ تیرا گھر تو نور سے جگمگا رہا ہے، ایک ستارہ تو نہیں. اس آسمان پر تھوڑے ستارے ہیں، تیرے گھر بے شمار ستارے ہیں. 1,24,000 نبی کے صحابہ ہے، جس کا نام بھی رکھ لے. سبحان اللہ. میں نے ایک بیٹی کا نام تجویز کیا فاطمہ، تھے ڈاکٹر صاحب، کہنے لگے جی یہ تو میرے بھائی کی بیٹی ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ اس کی بیٹی اس کی، تیری بیٹی تیری. کہ اس سے تو فاطمہ بہت نام ہو جائیں گے. میں نے کہا تو 2 ناموں سے ڈر رہا ہے، علی کے گھر جا تو نہیں سکتا، جھانک بھی نہیں سکتا، علم والوں سے پوچھ سکتا ہے. علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے. ایک گھر میں 2 نام ہیں. اور حضور نے جب شادی فرمائی تو حضور نے کام بانٹ دیا. فرمایا فاطمہ گھر کا کام کرے گی، باہر قدم نہیں رکھ سکتی، قربان جائیے. وہاں نبی حیا ہے تو تیرے گھر میں، پردہ ہے تو تیرے گھر میں، شرم ہے تو تیرے گھر میں، عصمت ہے تو تیرے گھر میں، عفت ہے تو تیرے گھر میں. اللہ اکبر. اور حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ، جن کو حضور نے فرمایا یہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے.
سبحان اللہ۔ فاطمہ بنت اسد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بحر کا کام تیرا ہے، اونٹوں کو پانی پلانا، ان کے لیے چارہ وغیرہ لانا، سودا سلف لانا، باہر کا کام تمہارا ہے، گھر کا فاطمہ کام کرے گی۔ فاطمہ کیا کام کر رہی ہے؟ تیرے گھر میں تیری بیٹی بہو کیا کام کرتی ہے؟ میں مصطفیٰ کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، چکی خود چلاتی ہے، آٹا خود گوندتی ہے، آگ خود جلاتی ہے، کبھی اتفاق ہوتا ہے روٹی خود پکاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ام ایمن سے سن لو دوستو، کیا کروں گھڑی بڑی تیز رفتار ہو گئی۔ ام ایمن سے سن لو، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں فاطمہ کے گھر گئی، دروازہ بند تھا، چکی چل رہی تھی، میں نے روزن زر سے اس سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو فاطمہ کی چکی خود بخود چل رہی ہے، خاتون جنت زمین پر پاس لیٹی ہوئی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ام ایمن تجھے پتہ نہیں میری بیٹی کا روزہ ہے، یہ نفلی روزہ ہے، فرضی نہیں، نفلی روزہ ہے، گرمی شدت کی ہے، کام کرتے کرتے تھک گئی اور سو گئی۔ رب نے کہا اے حورو تمہیں کس مصرف کے لیے پیدا کیا، جاؤ جا کر فاطمہ کی چکی چلاؤ۔ یہ چکی خود نہیں چل رہی، حوران خلد جنت کی آ کر چکی چلا رہی ہیں۔ ارے جس کے گھر میں جنت کی حوری آ کر خدمت کرے۔ ایک دفعہ علی المرتضیٰ نے عرض کیا یا فرمایا شان کیا ہے ہم سمجھیں؟ فاطمہ الزہرا سے حضور کے پاس بڑے غلام آئے ہیں، لونڈی آئی ہیں، جاؤ خدمت کے لیے ایک لونڈی مانگ لو۔ حاضر ہو گئیں۔ ایک روایت کے مطابق سرکار گھر تشریف فرما نہیں تھے، عائشہ صدیقہ سے عرض کیا، حضور تشریف لائے۔ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا آئی تھی اور غلام لونڈی مانگتی تھی، سرکار خاموش ہو گئے، اٹھے گھر تشریف لے گئے۔ فاطمہ الزہرا بھی، علی المرتضیٰ بھی، حسنین کریمین بھی، اللہ اللہ وہ گھرانہ تو دیکھ، تیرے میرے گھر میں کیا ہے؟ نفاق، نفرتیں۔ یہ گھر محبت سے بھرا ہوا ہے، آسمان والے بھی جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں کیسے نورانی لوگ ہیں، اس زمین پر چلنے پھرنے والے ایسے لوگ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تیرا پیغام ملا ہے، خادمہ چاہتی ہے میں تجھے اس سے اچھی چیز نہ دے دوں؟ تعلیم دیکھو نبی کی۔ فرمایا جب آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹو نا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس لونڈی اور خادمہ سے بہتر۔ راستے وہ کھولے ہیں جدھر جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ چند دن کی زندگی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے جی۔ آئے اندھیرے سے نکل کر، جانا اندھیرے میں، درمیان میں یہ کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے۔ امتحان گاہ میں بیٹھے، اللہ پاس کرے گا، اللہ پاس کرے گا، محنت کر، اللہ پاس کرے گا، محنت کر۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، بانوے آ تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اللہ لگا فتمہ علامہ اقبال پر، وہ بھی مشکل کشا کہہ رہا ہے کہ وہ بھی بدعتی تھا، مشرک تھا، اور تیرے فتوے سے کچھ بعید نہیں کہ وہ بھی لاہور کا رخ کرے، بادشاہی مسجد پہنچے، اقبال کی قبر پر جا برسے۔ مشکل کشا کہا نا جی، حقیقی مشکل کشا اللہ ہے، حقیقی حاجت روا اللہ ہے۔ اللہ پاک جسے استعمال فرمائے، حل تنصرون وحل ترزقون اللہ بضعفائکم، یہ بھی اللہ کے مقبول بندے ہیں جن کی وجہ سے رزق ملتا ہے، جن کی وجہ سے مدد ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنے دوستوں کے توفیل ہماری مدد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی المرتضیٰ کی گھر کی ملکہ ہے، دوسری نسبت، تیسری نسبت، مادر یہاں مرکز پاسار، مرکز پرکار عشق۔ عشق کی پرکار ہو نا، تو پرکار کا جب دائرہ کھینچو تو ایک مرکز ہوتا ہے نا جس پر
پرکار کا ایک قدم جمع ہوا ہوتا ہے، وہ امام حسن مجتبی ہیں۔ امام حسن مجتبی ہے مرکز پرکار عشق، یہ ان کی والدہ مائدہ ہیں، مادر قافلہ سالار عشق، جو کربلا کی طرف مسافر چلے تھے، ان کا سردار کون تھا؟ ان کی ماں ہے، اماں جان ہے۔ یہ تین نسبتیں حاصل ہیں حضرت خاتون جنت کو، بڑی فضیلت حاصل ہے، بڑی فضیلت حاصل۔ بھائی رمضان میں زیادہ بولنا تو نہیں چاہیے تھا، اور گرمی میں بھی لوگ بیٹھے ہیں۔ ہاں میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی شہرت، آپ کے منصب کی شہرت آسمانوں میں پہنچی ہوئی ہے، اس کا میں ذکر کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ آج میرا بھی خیال تھا کہ 1:30 بجے تقریر ختم ہو جانی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے رمضان میں 1:30 بجے تقریر ختم ہو جائے، 1:30 بجے نہیں تو 2 بجے تو ہو ہی جائے گی نا، ہر کسی وقت تو ختم ہو ہی جائے گی نا۔ جمعہ نہیں قضا ہوتا اس لیے کہ 5 بجے تک ٹائم ہوتا ہے۔ بیٹھے ہو نا، مسرور ہو نا، مسرور ہو۔ بھائی تیرا سپیکر نہیں کام کر رہا، کیا کریں، اس کا تو روزہ نہیں ہے، اسے تو بولنا چاہیے، آواز اس کا بند ہو جائے۔ اچھا سنو، حضرت حذیفہ کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے سے بھی گیا، یہ ایسا ہاتھ لگایا پہلے سے بھی گیا۔ میرا گلا بھی کچھ آواز جواب دے رہا ہے، لیکن میں تو حدیث پاک بیان کر کے چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کریں بھائی، ہمارے طالب علم بھی نئے نئے ہیں، کبھی کسی کو سمجھ میں آتی ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، اپنی والدہ سے فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اماں جی میں آج مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ کے لیے، سنو توجہ سے سنو، آپ کے لیے یعنی اماں جی کے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے مقبول بندے کے پاس جاؤ تو یہ مقصد لے کر جاؤ، بس باقی سب فضول دنیا داری، اور یہ مقصد لے کر کوئی بھی نہیں جاتا۔ اللہ کا بندہ ہے نا تو اللہ کی بات کریں، آخرت کی بات کریں، دین سیکھیں۔ یہ بھی کوئی کام ہے کہ جی میرا کاروبار بند ہو گیا؟ کسی پیر کے ہاتھ میں چابی نہیں ہے کہ تیرا کاروبار وہ کھول دے، میری بات یقین سمجھو۔ ہاں میں اتنا بھی بات اعتقاد نہیں، جن کے پاس تھیں وہ چلے گئے، اب ان کی ضروریت ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہمارا کیا عقیدہ تھا اب نہیں رہا۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہ نہ کائی۔ اور بھائی کسی کو جانچ ہے تو ذرا اس کو ٹھیک کر دو، ورنہ میں تقریر بند کر دیتا ہوں۔ بیٹا کچھ ٹھیک کرو کہ آواز نہیں آ رہی، کیوں بند ہو گیا ہے؟ یہ پہلے بزرگوں کو دیکھا ہے اور دیکھ کر یہ اعتقاد ہمارا قائم ہوا ہے۔ کیسر صاحب آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، بڑی آپ نے ماشاءاللہ شوق کے ساتھ پوری کی ہے، آواز صحیح نہیں آ رہی، کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی چلتا ہے۔ اچھا آپ میری طرف توجہ کریں، حضرت حذیفہ صحابی کا نام یاد رکھو، گھر سے نکلے، اماں جی سے اجازت طلب کی، میں جا رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں، نماز پڑھوں گا حضور کے ساتھ، اور نماز کے بعد اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کراؤں گا۔ بھائی ادھار انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔